تو پھر تو یہ ایک جنگل کا قانون ہو گیا. ابھی بھی بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جو تباہی کے کنارے پر کھڑی ہیں، تو پھر آپ جنگل میں رہ رہے ہیں. کہ معاشرہ اخلاقی زوال کا شکار ہے، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ ہی اگر اخلاقی زوال کا شکار ہے تو شخصی بنیادوں پر اور خاندانی بنیادوں پر بھی جو ہے ہمیں اخلاقیات کی کمی نظر آتی ہے. تو یہ اگر معاشرہ اخلاقی زوال کا شکار ہوا تو کیوں ہوا، کس طرح سے ہوا؟ پہلی بات تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ کلیئر کر لینی چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پورا معاشرہ اخلاقی زوال کا شکار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے کا پورا معاشرہ اور اس میں بسنے والا ہر آدمی، ہر شہری، ہر خاندان، ہر فرد اخلاقی زوال کا شکار ہے. جب ہم اس میں اصطلاحی معنی مراد لیتے ہیں، اس معاشرے کی اکثریت نے ان چیزوں کو قبول کر لیا ہے کہ آپ کو اپنے کام نکلوانے کے لیے، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، معاشرے کی اس دوڑ میں جو ایک کٹ تھروٹ کمپٹیشن کا ہم شکار ہیں، یہ ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا کوئی چالاکی، کوئی اخلاقی حدود کی پابندی نہ کریں، چالاکی اختیار کریں، اس کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کرنا جائز سمجھیں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں. بہت عرصے کی بات ہے، ایک ہمارے دوست تھے، تو ان سے یہی بحث چل رہی تھی. تو میں ذرا سادہ سا آدمی تھا، تو اور میں جو کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے اس کو بڑی سنجیدگی سے لینا شروع ہو گیا تھا. تو میں نے جیسے لائن بنانے پہ اس سے بات ہو رہی تھی کہ یار، وہ کہہ رہا تھا کہ یار آپ کو ٹھیک ہے لائن میں لگ جائیں، لیکن جہاں موقع لگے نکل جائیں، آپ آگے نکل جائیں. دوسرا یہ تھا کہ یہاں پہ اس کی رائے یہ تھی کہ یہاں پہ کوئی، اگر آپ قانون کے تحت کوئی کام کرنا چاہیں گے تو کوئی کام نہیں ہوگا، تو اس لیے آپ بہت بے وقوف، احمق اور سادہ انسان ہیں. تو میری اس سے یہی بحث ہوتی تھی کہ بھائی اگر یہ سب نہیں ہے تو پھر یہ قوانین کی ضرورت کیا ہے، اس اخلاق کی ضرورت کیا ہے، ان حدود کی ضرورت کیا ہے. تو پھر تو یہ ایک جنگل کا قانون ہو گیا، کیونکہ جنگل کا قانون جو ہے وہ ہی اصل میں اس کائنات کا اصل قانون ہے. کیونکہ اس اصل قانون کیا ہے؟ سروائیول آف دا فٹیسٹ. کہ یہ جو ارتقاء معاشرے میں ہوا ہے اور انسان لاکھوں سالوں کے بعد آج یہاں پہ پہنچا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری بہت سی مخلوقات تباہ ہو گئی ہیں. یعنی بڑے بڑے ڈائناسورز یہاں پہ تھے، بہت بڑی بڑی دیو ہیکل مخلوقات یہاں پہ زمین پر رہتی تھیں، اور ان میں سے بہت سے فنا ہو چکے ہیں. ابھی بھی بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جو تباہی کے کنارے پر کھڑی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، ناپید ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، ختم ہو رہی ہیں. اور انسان نے جو یہ شکل اختیار کی ہے اس وقت، اگر وہ اس کائنات پر یا اس دنیا پر، کائنات پر تو نہیں، دنیا پر باقی مخلوقات کے مقابلے میں اس کو ایک تفوق حاصل ہے اور وہ حکمرانی کر رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ فٹ ہے. دوسروں کے مقابلے میں وہ اس نے فنا کا زیادہ بہتر طور پہ مقابلہ کیا ہے، اس نے آفات کا زیادہ بہتر طور پہ مقابلہ کیا ہے. اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا تھا جب تک وہ اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی عقل و دانش، اپنی فکر، اپنی جسمانی صلاحیت اور جس طرح کا بھی حربہ اختیار کر سکتا تھا اپنی جان بچانے کے لیے وہ کرے. اور اس نے کیا، اسی لیے آج تک چل رہا ہے اور سب سے زیادہ مضبوط ہے، سب سے زیادہ بڑی تعداد میں ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں یہ ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر سروائیول آف دا فٹیسٹ کے نتیجے میں انسان یہاں پہ پہنچا ہے تو آئندہ بھی اس معاشرے میں بھی سروائیو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چاہے سیدھے ہاتھ سے یا الٹے ہاتھ سے، یا آپ سر سے یا ٹانگوں سے یا پیروں سے یہ کونیاں مار کے جس طرح بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ کو آگے بڑھنا ہے. پھر تو جنگل کا قانون، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ جنگل کے قانون میں ہیں. تو لیکن یہاں پہ پھر وہ تہذیب کا سوال پیدا ہوگا کہ جس تہذیب کا نمائندہ اور جس کا وارث ہونے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، تو اگر تو آپ جنگل کے اس قانون کو ہی فوقیت دیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ آپ نے زندہ رہنا ہے اور زندہ رہنے کے لیے آپ کو کسی قانون کی، کسی اخلاق کی، کسی ضابطے کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ جنگل میں رہ رہے ہیں.
پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ارتقاء کا سارا سفر آپ کا ضائع گیا ہے، ضائع گیا۔ آپ کی تہذیب کا سفر جو یہاں تک پہنچی ہے وہ بھی بدقسمتی سے ضائع ہو گیا۔